تو بہت سے لوگ وہ صراط مستقیم سے ہٹ کر وہ گمراہی کی جانب جا رہے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا ہی انکار کر دیا، بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کر دیا، اور بعض ایسے لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کو اس کے اصل مطالب اور مقاصد سے ہٹا کر بیان کرتے ہیں۔ تو گمراہی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی اہل بدعت جو لوگ ہیں ان کا بیان نہ سنا جائے۔ ہمارے علماء نے، ہمارے اکابر نے سختی سے منع کیا ہے کہ ایسا آدمی جو فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہے اسے کبھی بھی کوئی دینی مسئلے میں رہنمائی نہ لی جائے۔ وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور آپ کو بھی غلط فتویٰ دے کر آپ کو بھی گمراہ کرے گا۔ تو سب سے بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ خود جو ہماری مذہبی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، قرآن مجید آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ سب سے پہلے جو بڑا ذریعہ ہے گمراہی سے بچنے کا، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ جو پڑھ لیتا ہے وہ نہ تو اللہ کی ذات میں شرک کرے گا نہ اللہ کی صفات میں شرک کرے گا۔ اسی لیے جو علماء سو ہیں وہ لوگوں کو منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ نہیں سیکھنا، کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر لوگوں نے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا تو وہ کبھی کسی مزار پر، کسی قبر پر کبھی وہ سجدہ نہیں کریں گے۔ انہیں سمجھ آ جائے گی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے لیکن جو شرک کرنے والا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو عباد امثالکم، یہ تمہارے طرح کے انسان تھے۔ اگر وہ اتنے مشکل کشا حاجت روا ہوتے تو انہیں موت ہی آتی، وہ تو خود قبر میں پڑے ہوئے ہیں، وہ محتاج تھے، جب اسے موت آئی تو وہ بیچارہ کفن کا محتاج ہوا، وہ جناب اس کو آپ لوگوں نے خود نہلایا، اسے غسل دیا اور اس کے بعد اسے دفن کر دیا، اب وہ آپ کا مشکل کشا بن گیا اور آپ اس سے مدد مانگ رہے ہو۔ تو گمراہی سے بچنے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید سے آپ رہنمائی لیں۔